خواتین و حضرات السلام علیکم۔ بالتحقیق ٹی وی سے آپ کا میزبان محمد یونس علی نور آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، حسب معمول ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ آج کے پروگرام کا موضوع بھی انتہائی اہم ہے، امپورٹنس آف فیمیل ورک فورس ان سیالکوٹ۔ ناظرین، یوں تو انسان کو عطا کی ہوئی خدا کی صلاحیتیں کی کوئی ثانی نہیں، خدا تعالیٰ کی عطا کی ہوئی خواتین کو صلاحیتیں بھی ناقابل فراموش ہیں۔ یوں تو ہم یہ بھی سنتے آئے ہیں، وجود زن سے ہے تصور کائنات۔ ناظرین، آج کے کمرشلی تیز ترین دور میں کاروبار کی دوڑ اتنی تیز ہے کہ اس کو عبور کرنا انسان کے بس کی بات نہیں رہی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے کاروباری معاملات میں اور روزمرہ کی زندگی میں مغرب کو ہم اپنا نمونہ تصور کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم امپورٹنس آف فیمیل ورک فورس ان سیالکوٹ میں ہم 2-3-4 قسم کے عنصر کو ڈسکس کریں گے، جس سے ہمیں یہ پتہ لگ سکے گا کہ جو فیمیل کی امپورٹنس ہے ورک فورس میں وہ کیا ہے، اس کو کیسے ماپا جا سکتا ہے، فیمیل کو، خواتین کو کس طرح اس کو ماپنا چاہیے اور کس طرح کاروباری سرگرمی میں حصہ لینا چاہیے۔ ناظرین، ہمارا معاشرہ چونکہ بینگ اے مسلم ایک اسلامی کمیونٹی ہونے کے ناطے ہمیں صرف مغرب کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی خواتین کو کاروباری سرگرمی میں لاتے ہوئے کچھ ہمیں اپنی شریعت کا خیال رکھنا چاہیے، کچھ ہم جو ہے وہ معاشرے کے لحاظ سے بھی باؤنڈ ہیں، کچھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خواتین کی جو مصروفیات ہیں وہ کس قدر گھروں میں بھی ہیں، معاشرے میں بھی ہیں، اور ان کی جو ہے وہ ایک اسلام نے ہمیں کچھ جو ہے وہ اس کے پیرامیٹرز بھی دیے ہوئے ہیں، اس کی کچھ ڈومینز بھی دی ہوئی ہیں کہ کس ڈومین میں باؤنڈ ہے کہ خواتین کو اپنی زندگی کو گزارنا ہوتا ہے۔ پروگرام کو آگے جاری کرنے سے پہلے اگر میں یہ ایک مذہبی طور پہ ایک مفہوم جو ہے کہہ لیں، یا ایک جو ہے وہ فلسفہ یا ایک فلاسفی جو ہے وہ میں یہاں پہ ڈسکس کروں تو جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ یوں ہمارا اسلام تو کہتا ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ عمرہ میں بھی اکیلے نہیں جا سکتی، اس کے ساتھ کسی محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اسلام نے جو ہمارے اوپر چیزیں جو ہے وہ لاگو کی ہیں ان میں کوئی دو رائے نہیں، ان کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، خواتین نام ہی جو ہے وہ پردے کا ہے، اس میں میں یہ بات شامل کرنا ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو اگر گورنمنٹ کچھ اس طرح کے سٹیپس جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے تو اس کو کچھ اصول بھی بنانے چاہیے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ خواتین کے لیے کچھ اس طرح کا علیحدہ سے سسٹم بنائے جس سے خواتین اپنے پردے کا اہتمام بھی کر سکیں اور آج کے تیز ترین کاروباری دور میں وہ اپنے کاروباری سرگرمی میں بھی حصہ لے سکیں، اپنے کاروباری فرائض بھی سر انجام دے سکیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کاروباری دنیا میں خواتین کا شامل ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری پردے کا اہتمام ہے۔ اگر ہم جس طرح سے ہم نے 2 قسم کا ایجوکیشن سسٹم بنایا ہوا ہے، ایک خواتین کا علیحدہ سسٹم اور بوائز کا علیحدہ سسٹم ہے، خواتین کا علیحدہ سسٹم ہے اور جینٹس کا علیحدہ سسٹم ہے، اسی طرح اگر ہم یہی فارمولا اپنی کاروباری سرگرمی میں بھی اپلائی کر لیں تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم کئی قسم کی جو مسئلے مسائل ہیں، جو ہراسمنٹ کے کیسز ہیں، ان سے ہم جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو میکسیمم لاگو کریں چیزوں کو۔ جب تک ہم لاگو نہیں کریں گے، کوئی قانون نہیں بنائیں گے اور صرف ہم باتیں ہی کرتے جائیں گے، پروگرامس ہی کرتے جائیں گے، یا ہم جو ہے وہ تبلیغ ہی کرتے جائیں گے، سسٹم بنائے بغیر اس پہ عمل پیرا ہونا ناممکن ہے۔ ناظرین، خواتین سے بھی بالتحقیق چونکہ جو کام کر رہا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ، وہ اس کا مقصد ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کیسے اپروچ کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، چونکہ میں قوم سے مخاطب ہوں، اس کے بس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا، اپنی ٹیم کا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا۔ خواتین کے لیے آج کے اس موجودہ تیز ترین دور میں جب بہت زیادہ جو ہے وہ گھر کی معیشت جو ہے
وہ بہت ڈیمانڈفل ہے. آج جب گھروں کی معیشت بہت ڈیمانڈفل ہے، اس میں خواتین کو بھی کام کرنا پڑتا ہے، مردوں کو بھی کام کرنا پڑتا ہے. اور یہ کہ آج کل تو ابھی نابالغ بچے بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جب اس چیز کی ضرورت بن گئی ہے تو اس میں نہ صرف گورنمنٹ کی پالیسیوں پہ ہمیں جو ہے وہ منحصر رہنا چاہیے، ہم خواتین کو، ہم مرد حضرات کو یہ گائیڈنس بھی دینی چاہیے، اور خواتین کو اپنے مینٹلی طور پہ اسٹرانگ بھی ہونا چاہیے. کوئی بھی خاتون جب تک وہ اپنے کوئی بھی خاتون جب تک اپنے مائنڈ میں یہ کنفرم میک شور نہیں کر لے گی، کوئی بھی خاتون اپنے مائنڈ میں، اپنے ذہن میں یہ چیز میک شور نہیں کر لے گی کہ اس نے کل کلاں کو ابد کی دنیا کا بھی سامنا کرنا ہے، اس نے اپنے روحانیت کا حساب بھی دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے زمانے میں بھی اپنی شہرت کو مینٹین رکھنا ہے. شہرت کے بغیر لائف جو ہے وہ کسی قسم کی چمک نہیں رکھتی. تو یہاں پہ میں چونکہ اپنی قوم سے مخاطب ہوں، میں اپنی خواتین بہنوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی ماؤں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو تلقین کریں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس معاشرے میں اپنے خواتین جو ہیں وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھ کے اور اپنی شہرت بھی بچا سکتی ہیں، اور اپنی ابد کی زندگی میں بھی اپنے لیے ایک اچھا سما پیدا کر سکتی ہیں. اس کے لیے خواتین کو یہ ضروری ہے، خواتین کو اپنی شہرت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کاروبار کے حصولات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنی معیشت بھی مضبوط کرنے کے لیے ضرور مارکیٹ میں آنا چاہیے. لیکن یہ چیز ان کو ضرور جو ہے وہ اپنے ذہن میں نشین کر لیں، یہ چیز ان کو ضرور ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر کسی بھی قسم کا انسان غلطیوں کا پتلا ہے، وہ غلطیاں کریں تو اس سے تو جو ہے وہ بچت ہو سکتی ہے، اس کا معاوضہ یا اس کے کوئی جو ہے وہ ازالہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی عورت کراس جینڈر الزام اپنے پہ لے لے گی، تہمت اپنے پہ لے لے گی، وہ لڑکی کبھی بھی ایک شان و شوکت والی زندگی نہیں گزار سکتی. ناظرین، یوں تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم مغرب کے قوانین کی پیروی کرتے ہیں، لیکن یہ چیز ہمیں اپنے ذہنوں میں ایک پکی کر لینی چاہیے کہ بینگ اے مسلم ہم نے صرف مغرب کے قوانین کو فالو نہیں کرنا، ان کی پیروی نہیں کرنی، ہم نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے اسلام کے اصولوں کو بھی فالو کرنا ہے. مغرب چونکہ کاروباری دنیا میں، سائنٹیفک دنیا میں بہت تیز ہے، اچھی بات ہم ان سے بھی لے سکتے ہیں، اچھی بات ہم اپنے سے چھوٹی نیشن سے بھی لے سکتے ہیں، ہم اپنے سے بڑی نیشن سے بھی لے سکتے ہیں. لیکن یہ میک شور کرے ہمارا معاشرہ کہ کچھ جو ڈیمانڈز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ہمارے اسلام کی ڈیمانڈز کچھ اور ہیں، اور مغربی معاشرہ بھی کوئی اتنا غلط تو نہیں ہے، وہ بھی اس کی باتیں بھی بے بنیاد نہیں ہیں، وہ سائنس پہ بنیاد ہیں، وہ اچھی لاجکس پہ بنیاد ہیں، وہ جو ہے وہ ترقی والا معاشرہ ہے. لہٰذا میں پروگرام کے آخر میں یہی کہوں گا، وجود زن سے ہے تصور کائنات. جو اصول میں نے آپ کو بتائے، ہم ہر چیز کو فالو کرتے ہوئے ہمیں اسلام کے اصولوں کو کبھی بھی نہیں بھولنا، اپنے معاشرے کی شہرت کے اصولوں کو کبھی نہیں بھولنا، اور اس طرح سے ہماری جو خواتین بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ ضرور آج کے کاروباری دور میں بھرپور حصہ لیں، اپنی معیشت میں جو ہے وہ ترقی کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. اور اس سے نہ صرف معاشرہ خوشحال ہوگا، بلکہ معاشرے میں جو جینڈر ڈائیورسیفیکیشن میں ایک اہم ٹاپکس، اس پہ جو باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ جو اہم کام ہو رہا ہے، اس میں بھی ہمارا حصہ ڈلے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس علی نور کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.